بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنی تقریر میں ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، جبکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے میں بھی صحیح ہوں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بھی نیری جہالت پر مبنی ہے، ایک دم مجرد جہالت پر مبنی بات ہے۔ یہ کیا بات ہوگی میں بھی صحیح ہوں؟ اس کا مطلب میں غلط بھی ہوں اور بھی لوگ صحیح ہیں؟ یہ کیا مطلب ہوا میرے بھائی؟ یہ تک بندیاں اتنے بڑے بڑے منچ پر کھڑے ہو کر کے لاکھوں کے بیچ میں، یہ کون سے علم کی دلیل ہے؟ کون سی صلاحیت کی دلیل ہے؟ کون سے منہج کی اصول کی دلیل ہے؟ میں ہی کہہ کر کے عوام کو ورغلانا، بہکانے کی کوشش کرنا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس طرح کی بات کا علم سے کیا تعلق ہے میرے بھائیوں؟ ارے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت اور صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں، اس لیے فلاں 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 جتنے مسائل پر تم باتیں کرتے ہو ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں۔ اس لیے صحیح ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام کا منہج ہے، ہمارے پاس صحابہ کرام کا فہم ہے، اس لیے ہم ہی صحیح ہیں۔ آپ غلط ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس قرآن نہیں، آپ کے پاس سنت نہیں، یا قرآن ہے سنت ہے تو آپ کی فہم غلط ہے، صحابہ کرام نے ایسا نہیں سمجھا۔ یہ کیا؟ یہ بے بصیرت والی بات ہے۔ بنا بصیرت اگر جو آدمی ابھی بصیرت پر نہ ہو، جو جس راستے پر چلتا ہے اس راستے پر وہ خود مطمئن نہ ہو کہ میں حق پر ہی ہوں پکا، وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حق پر ہوں۔ جو آدمی علم اور بصیرت کی روشنی میں حق پر قائم ہوتا ہے وہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ کہتا ہے میں ہی حق پر ہوں، کیونکہ اللہ کا کلام، نبی کا فرمان یہ ہے، اور اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو نبی کے صحابہ نے ایسے سمجھا ہے، یہی راستہ برحق ہے اور میں اسی پر چلتا ہوں۔ یہ بصیرت کا راستہ یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، بات لمبی ہو جائے گی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اور شاید آپ نے پڑھا ہو اقوال سلف وغیرہ میں، یا ابھی نہیں پڑھا ہوگا تو آئے گی بات آگے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا جو منحرف عقیدے کا تھا۔ اس نے کہا اکلمک کلمہ، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اچھا، وہ بات کر کے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر تمہاری وہ بات جو تم بات مجھ سے کرو گے، اگر وہ بات کر کے تم مجھ پر غالب آ گئے تو، اگر وہ بات کر کے تم مجھ پر غالب آ گئے تو کیا ہوگا؟ تو اس آدمی نے کہا تم میری بات مان لینا، تم میری بات مان لینا، کیونکہ میں اپنی بات سے حاوی ہو جاؤں گا، تم میری بات کو مان لینا۔ امام مالک نے کہا اچھا، اگر اس کے بعد ہم دونوں بیٹھے رہیں، تیسرا آدمی آئے، وہ اپنی بات کرنا شروع کر دے اور وہ میری اور آپ کی دونوں کی بات سے بھاری ہو جائے، تب تو کہا ہم دونوں اس کو چھوڑ دیں گے، اس کی بات مان لیں گے، ہم دونوں اپنی بات چھوڑ دیں گے، اس کی بات کو مان لیں گے۔ امام مالک نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دین اتارا ہے، 10 نہیں اتارا ہے۔ وَإِنِّي أَرَاكَ تَتَنَقَّلُ مِن دِينٍ إِلَى دِينٍ، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک دین سے ادھر جاتے ہو، اس دین سے اس طرف آتے ہو، دوسرے سے تیسرے پر جا رہے ہو، تیسرے سے چوتھے پر جا رہے ہو۔ اللہ نے ایک اتارا ہے، کئی دین نہیں۔ یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ سوائے تک بندی کے اس جملے میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں بھی صحیح ہوں یہ کہنا غلط ہے، میں ہی صحیح ہوں یہ کہنا غلط ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، یہ غلط ہے۔ میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں۔ جو دلیلوں کے ساتھ کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں وہی صحیح ہے میرے بھائیوں۔ آپ بصیرت پر نہیں ہو تو یہ کہیں کہ میں بھی صحیح ہوں، اس کا مطلب دوسرے باطلوں کو بھی، اہل باطل کو بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین۔ وانتحال المبطلین، باطل پرستوں کی تراش خراش، تک بندیاں،
اس کا بھی خاتمہ کریں گے علم والے۔ اتنا بڑا شبہ لاکھوں کے منچ سے کہ یہ مت کہو کہ میں ہی صحیح ہوں، یہ کہو کہ میں بھی صحیح ہوں۔ اس کا مطلب باطل کو ہضم کر لو، میں بھی صحیح ہوں اور یہ سارے باطل پرست بھی کیا ہیں؟ صحیح۔ تو یہی تو ہو گیا نا، اراک تنتقل من دین الی دین، میں دیکھتا ہوں کہ تم ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے، ادھر سے ادھر منتقل ہو رہے ہو۔ عربی حق ایک ہی ہے، جب ایک حق پر آپ ہیں تو اس کے بولنے سے آپ ادھر کیسے چلے جائیں گے، اور تیسرا بولے گا تو اس کو چھوڑ کے ادھر کیسے چلے جائیں گے؟ تو یہ کہنا کہ میں بھی صحیح ہوں یہ سراسر غلط ہے۔ اس کا مطلب وہ بھی صحیح ہے۔ حق دلیلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور دلیل نام ہے اللہ کی کتاب کا، نبی کی سنت کا، حضرات صحابہ کرام کے مشن کا، ان کی فہم کا، ان کے اسوے کا، اسی سے حق پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ بات بے تکی سی ہے، تک بندی کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں، قرآن و سنت، صحابہ کرام کی فہم کی روشنی میں زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کو پڑھنے، اسی کو سیکھنے، اسی پر عمل کرنے، اسی کی دعوت دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ علم سب سے بڑی روشنی ہے، علم نہیں ہے تو یہ سارے مسائل صبح و شام پیش آتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم کو اہل علم سے، سچے علماء سے، قرآن و سنت اور منہج سلف کے علماء سے جڑ کر، وابستہ ہو کر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا کے اندر شہرتیں، نام، ڈیجٹس، نمبرات، اس کا معیار چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حق کو کوانٹٹی سے نہیں پہچانا جاتا، حق کو بڑی بھیڑ سے نہیں پہچانا جاتا، حق کو واہ واہی سے نہیں پہچانا جاتا، حق کو علم کی روشن دلیلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ دلیلیں ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح کے دھوئیں سے، اس طرح کی جھاگ سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔